السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہوا کی بیٹی کے ساتھ میں ہوں شاہین ریگ، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہوا کی بیٹی. ہوا کی بیٹی کی زندگی اور زندگی میں آنے والی مشکلات. حسن و جمال اور وفا کا پیکر ہوا کی بیٹی اگر ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور اگر اسے بیٹی بنا کر بھیجا ہے تو بیٹی کو رحمت بنا دیا ہے. اگر ہوا کی بیٹی بیوی ہے تو ایک خوبصورت، بے مثال، باوقار رشتہ ہے. اگر عورت نہیں ہوتی تو دنیا میں کوس و قزح کے رنگ نہیں بکھرتے اور حسن و جمال کی دنیا بنجر ہوتی. آج کے جدید دور میں جب کہ عورت بہت مضبوط ہے، عورت ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، عورت جج ہے، یہاں تک کہ ایک ملک کی وزیر اعظم بھی عورت رہ چکی ہے، اس کے باوجود بھی عورت ظلم و ستم کا شکار، جنسی تشدد کا شکار کیوں ہے؟ ہوا کی بیٹی آج بھی کہیں غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہے، کہیں جہیز نہ لانے پر درد بر درد ٹھوکریں کھا رہی ہے، کہیں اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں جائیداد کے چکر میں دفن ہو رہی ہے. آج بھی کچن میں عورت ہی کیوں جل رہی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال لے کر میں آج آپ کے سامنے ہوں، اور ہم بہت سارے سوالوں کو ڈسکس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پھر چاہے وہ قصور کی زینب ہو یا کائنات ہو، فیصل آباد کی خدیجہ ہو یا کراچی کی دعا زہرا ہو، کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں کہ ہماری جو عورت ہے وہ ظلم و ستم کی تصویر کیوں ہے. ناظرین، یہاں ہم بات کریں گے، ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب عورت پڑھی لکھی نہیں تھی، عورت اتنی مضبوط نہیں تھی، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ عورت نے ترقی کرنا شروع کی، پڑھنا شروع کیا، اور ہر شعبے میں، وہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے، وہ ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، سیاست ہے، صحافت ہے، ٹیچر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہر شعبے میں ہماری خواتین نے اتنی ترقی کی. اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ ہماری عورت بہت مضبوط ہے، عورت نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی جائیں تو ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بولنا نہیں آتا، ایسا نہیں کہ عورت کو اٹھنا نہیں آتا، ایسا نہیں کہ عورت کو انفارمیشن نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو ایسی ہی ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں جو بہت ہی ظلم و ستم کا شکار ہیں، کچھ اپنوں کے ہاتھوں ہیں، کچھ قوانین کے ہاتھوں ہیں، کچھ جنسی درندوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں. لیکن ان کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے. ان کے لیے اگر قوانین بن بھی گئے ہیں تو ان پر عمل درآمد کروانا اتنا مشکل کام کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ قوانین کس کے لیے ہیں؟ ایک حادثہ پیش آتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہاں جا کر ہمارے لیڈرز، ہمارے قانون بنانے والے ادارے وہاں جاتے ہیں اور میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی سنوائی ہوگی. لیکن وہ سنوائی کہاں ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ فوٹو سیشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی داد رسی کے لیے کوئی ان کے گھر تک نہیں جاتا، اور ان کے اس ظلم کے بدلے میں ان کو انصاف نہیں ملتا. تو ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک اور چیز یہاں میں کہنا چاہوں گی، وہ ہے دعا زہرا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر عائشہ عبداللہ بات کر رہی ہوں، ڈویژنل پریزیڈنٹ. جی ڈاکٹر عائشہ. جی ڈاکٹر عائشہ. جی ہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں آپ. جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری عورت اتنی مضبوط نہیں تھی، ہماری عورت جاب لائن میں یا کسی بھی شعبے میں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آج ہر شعبے میں، ہر ادارے میں ہماری خواتین بیٹھی ہیں اور خواتین نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. اس کے باوجود آج ہماری عورت جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار کیوں ہے؟ جی ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا. دیکھیں، آپ بھی ایک عورت ہیں اور میں بھی ایک عورت ہوں، اور جی میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو زیادہ اچھی طریقے سے اس کی جو ہے عکاسی کر سکتے ہیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے آپشن ہیں، ایک ہے مغربی معاشرہ اور ایک ہے اسلامی معاشرہ. جی اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم ہم مغربی معاشرے کی تقلید میں ہم نے اپنی اقدار کو کھو دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عورت جو اس ٹائم ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا، یا عورت کو وہ مقام نہیں عورت حاصل کر سکی جو کہ ہمارے مذہب نے ہمیں دیا. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ
हमारे मजहब ने हमें बहुत ज्यादा हमें हकूक दिए। आपको पता है इस्लाम से पहले खवातीन की क्या हालत थी, जिंदा लड़कियों को दफना दिया जाता था, लड़की की पैदाइश पे मतलब कितना ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने औरत को उसका हक दिया, यहाँ तक कि उसके जमीन जायदाद में की उसको हमें हमें हिस्सा दिया, हमें हमें हमारे जो शौहर है उधर वहाँ पे भी हमें हिस्सा दिया गया। और उसके साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि मेरी इस सोच को पता नहीं आप किस उसमें लें, मैं ये कहती हूँ कि औरत की जो है सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। परवरिश जो करते हैं, जी हम जी जब परवरिश करते हैं अपनी औलाद की, तो उसमें हम बेटे को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं एज कम्पेयर टू बेटी। ऐसा ही है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा फॉल्ट पैदा होता है। अगर हम बराबरी की सतह पे रखें अपने बेटियों को और अपने बेटों को, तो फिर शायद वहाँ पे भी मिले, शायद ये इशू पैदा ना हो। और उसके साथ साथ मैं सॉरी बात को काट रही थी, मैंने बात को डिसकंटिन्यू कर दिया कि हमारा जो इस्लामी माशरा है, अगर हम उसी को ही अपने इक़दार को साथ लेके चलें, तो मेरा ख्याल है कि औरत कभी भी जुल्म और सितम की चक्की पे ना बैठे। क्योंकि आप जानती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी बीबी फातिमा तशरीफ लाती थी जी 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 तो वो उठ के खड़े हो जाते थे, उनके लिए चादर बिछाते थे। तो जी देखिए जी औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है। सही। तो बीइंग एज अ इस्लामिक कंट्री, जब हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इधर इस्लामिक कंट्री में हमने देखा कि हमारी ही औरत को जो है जुल्म और सितम किया जा रहा है। अगर आप देखें तो मैं क्योंकि मुल्तान एक साउथ पंजाब में रहती हूँ और आपको पता है कि जनूबी पंजाब जो है वो हमारा काफी बैकवर्ड एरिया है। जी यहाँ पे औरत के साथ जो जो जुल्म होते हैं, आप जी अक्सर बिल्कुल मीडिया पे देखते बिल्कुल रहते मैंने हो सुना है किस वहाँ तरह का सबसे ज़्यादा ये जायदाद के मामले के इशू और ये छोटी बच्चियों की शादियाँ सुलह के चक्कर में, और ये सारा कुछ मेरा उसी एरिया का है, हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे कैसे ज्यादा सामने आते हैं, जनूबी पंजाब हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया, आप इस ऐसा एरियाज अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एरियाज ये इश्यूज ज्यादा रेज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अपनी बेटियां या बहनों की शादियां जो है वो भी बाहर नहीं की जाती जमीन जायदाद के चक्कर में। जी जी तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कमी है मेरा ख्याल है वो लिटरेसी रेट की भी है। जी आपके ख्याल में ये जो होने की वडेरा वजह से सिस्टम है, मैं आपकी बात काट रही हूँ डॉक्टर आयशा, ये जो वडेरा सिस्टम है, आप क्या समझती हैं कि इसको कभी ख़त्म किया जा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। सोशल मीडिया ने भी लोगों को बड़ा जो है वो उनके राइट्स के बारे में बताया और ख़वातीन ने को भी अपने राइट्स के बारे में बड़ा पता चला है। और इसके साथ साथ एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट जो है हमारा यहाँ पे भी बढ़ा है। और अगर आप देखें तो मैं बल्कि अभी पिछले दिनों गई नॉर्दर्न एरिया, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। वहाँ पे आपको लिटरेसी रेट देखें 100%, हुंजा का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। और ज़बरदस्त। वहाँ पे आप देखें कि औरत को उसी नजर से देखा जाता है, इज्जत की नजर से। जी जी और वहाँ पे कोई किसी के साथ इस तरह की कोई मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई ऐसी मतलब इश्यूज रेज हो रहे हो या ज्यादा वहाँ पे कोई ऐसी केसेस आ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात वही होती है कि माँ की गोद से जो है इंसान की तरबियत शुरू होती है। जी जी और अगर माएँ हमारी पढ़ी लिखी होंगी तो शायद इस माशरे को हम मजीद सुधार। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा, आपने बहुत अच्छी बातें की। हम लोग जो हैं वो अपने मज़हब से दूर जा रहे हैं और उसी की वजह से हमें इन बहुत सारे मसाइल का ख़ास करके जो औरत को सामना है, और उन सारी बातों पर ज़ाहिर सी बात है मज़हब से दूरी की वजह से जो है वो हमारे मर्द हजरात जो हैं वो औरत को वो सारे हकूक़ नहीं दे पा रहे, और बल्कि मर्द जो हैं वो औरत को समझ लें कि अपनी वो समझते हैं, मलकियत समझना शुरू हो गए हैं। तो ये अगर यही हम दीन के करीब जाएंगे तो उनको ये समझ आएगी कि औरत हमारी मलकियत नहीं है, औरत के अपने हकूक़ हैं, वो हकूक़ जो अल्लाह ताला ने औरत को दिए हैं। और वही बात आ जाती है कि माँ, और जब बच्चियों की हम बात करें तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। थैंक यू सो मच कि जो बच्चियाँ हैं वो उनकी जो, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी डॉक्टर आयशा, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि जब हम बात करते हैं औरत की, तो जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो वो उसकी जो पहली दरसगाह होती है या बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी अपनी माँ की गोद होती है। तो पहले जो कुछ साल होते हैं वो बच्ची अपने माँ, अपने बाप
اور اپنے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اسی کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور یہ وہی ماحول ہوتا ہے جس کو وہ پوری زندگی آئندہ، اگر وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کہیں بھی ہے، تو جو سٹارٹنگ میں بچی آپ سے سیکھ لے گی. جیسے کہ بالفرض یہ ہے کہ ایک ماں ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست بات آئی ہمارے پاس، تو بچیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ماں جو ہے اس سے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر ماں جھوٹ نہیں بولے گی، اگر گھر میں بہن بھائی اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس کے دماغ میں یہ فرسٹ ڈے سے ہی بیٹھ جائے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو بچہ آپ کا جھوٹ بولنے سے دور چلا جائے گا. یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو اگر ہم بچپن سے ماں اپنے بچے کو سکھا دے. دوسرا جو سب سے بڑا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے احترام، کہ ہم اپنے رشتوں کا احترام کرنا سکھائیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں. اور چوتھا ہے ہماری عبادت، اسلام، جو ہم اپنے مذہب سے بہت دور جا رہے ہیں، تو ہمیں اگر اپنے خواتین کو اگر اپنے حقوق کے بارے میں جاننا ہے، یا اگر ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو اگر وہ بچپن سے قرآن پاک سٹارٹ سے اپنی ماں کو پڑھتا دیکھیں گے، ظاہری سی بات ہے بہت چھوٹی بچی یا بہت چھوٹا بچہ تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، بابا کو مسجد میں نماز پڑھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ آپ کو کاپی کرتا ہے. وہ بچپن سے جو ماحول دیکھتا ہے، جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا اپنے گھر میں ایک اسلامی نظام، اور جب وہ اسلامی نظام کو فالو کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ بڑا بھی ہو جائے گا بچہ، تو وہ اسے پتہ ہوگا میری ماں کے حقوق کیا ہیں، مجھے اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، مجھے اپنی بہن کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، مجھے اپنی پھپھو، خالہ، چاچی کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا ہے. جب اسے گھر کی عورتوں کی عزت کرنا آئے گی تو وہ 110% وہ باہر کی عورت کی بھی عزت کرے گا. یہ ہمارا پہلو ہے کہ مرد جو ہیں وہ اس طرح سے. دوسری بات آ جاتی ہے ہماری بچیاں، جو کہ آج کل بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. تو بچیوں کو بھی جب ایک بچی اپنی ماں کو دیکھے گی، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ غلط بیانی نہیں کرتی، وہ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتی، تو بچی جب آنکھیں کھولتے ہی یہ چیز فالو کرنا شروع کر دے گی. 4 سے 5 سال یہ چیز بچے کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی درسگاہ جو اس کی ماں اس کو جو سکھا دے گی، ماں اس کو جو دکھا دے گی، اس کو وہ پوری زندگی نہیں بھولے گا. کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی درسگاہ اسے یہ چیزیں نہیں سکھا سکتی. تو اگر آپ کی بچی شروع سے ہی دیکھے گی کہ میرے گھر والے چادر اوڑھ کے جا رہے ہیں، یا میری مدر صبح قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، یہ ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی، میری ماں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، تو یہ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے گھل مل جائیں گی کہ وہ کبھی چاہ کر انہیں نہیں نکال سکے گی. اس میں ایک پہلو ہمارے پاس یہ ہوگی ہمارے بچوں کی تربیت. اب ہم بات کریں گے کہ ہماری کالج کی بچیاں، تو اس میں ذکر کرنا چاہوں گی کراچی کی دعا زارا کا کیس، جو ہے ہمارے لیے ایک مثالی کیس ہے. میں یہ نہیں کہوں گی بہت مشکل حالات رہے دعا زارا کے والدین کے لیے، دعا زارا کے لیے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، اس کے رشتہ داروں کے لیے بہت مشکل حالات رہے ہوں گے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو مہندی علی کاظمی نے پورے معاشرے کو دیا ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جب ہماری بچیاں کسی کے بہکاوے میں آ کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کی بیگ کے اوپر سٹوری کیا ہے. ایک ایسی سٹوری کے جس کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے، لیکن میں نے بہت ساری چیزوں پہ میں نے دیکھا ہے، اور یہ معاشرہ اور یہ ساری وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب کوئی بچی اس طرح سے گھر سے چلی جاتی ہے یا بچی اغوا ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس کی وجوہات نہیں پتہ ہوتی، تو آپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، بس ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ بنا وجہ جانے اس بچی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں غیرت کے نام پہ، جو کہ بہت ہی غلط ہے. میں اپنے اس پروگرام میں اس پہلو کو ضرور اجاگر کرنا چاہوں گی، اور میں نے مہندی علی کاظمی کی اس لیے مثال دی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا وہ اغوا ہو گئی، بٹ انہوں نے یہ بولا کہ یہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کامنٹس میں کہا، جیسے کہ سوشل میڈیا کا یہ بڑا ٹاپ ٹرینڈ ایشو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کو پتہ ہوگا اس موضوع کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں، کہ لوگ کس قدر ان کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ بیٹی تھی چلی گئی، ایسی بیٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود مہندی علی کاظمی نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ بندہ مسلسل اس جدوجہد میں رہا اور مسلسل اس چیز کو تلاش کرتا رہا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس گروہ میں پھنس گئی، یا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی لاہور پہنچی. کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایک چھوٹی سی بچی اس طرح سے کراچی سے یہاں پہنچی.
دوسری طرف جو پہلو رکھا جا رہا تھا کہ جی ظہیر احمد ایک غریب بچہ ہے, یتیم بچہ ہے, اور جی یونیورسٹی میں اس کی ماں, ایک اتنی اس طرح کی فیملی کیا کورٹ کچہری کا اتنی بھاگ دوڑ افورڈ کر سکتی ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جو عام سے عام انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں ہیں. اور مہندی علی کاظمی کی کوشش رنگ لائی اور اس کو اس کی بیٹی واپس مل گئی, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ایک باپ کی, والدین کی. تو یہاں میں ان والدین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کبھی کوئی ایسا حادثہ, اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, تو خدارا اپنی بچی کو الزام دینے کی بجائے اس کے بیگ پہ وہ وجہ تلاش کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بچی کہیں بلیک میل ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ہماری بچی کو سبز باغ دکھا دیے اور ہماری بچی, دیکھیں جب ہم اپنی بچیوں کو باہر نکالتے ہیں تو یہ دنیا بہت ڈیفرنٹ ہے. بچیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو باہر کیا ہے. وہ دنیا کی خوبصورتی کو, یہ چکو چوند کو, یہ چمکتی چیزوں کو, وہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بچی جب اسکول چھوڑتی ہے تو اس کے بعد کالج جاتی ہے, کالج سے گھر اور گھر سے اسکول, تو وہ دنیا داری کو کیا جانے گی. اس لیے اس کا ذہن ٹوٹلی معصومانہ ہوتا ہے, بالکل معصوم ہوتی ہے, اس کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. دنیا کے وہ انجام جو بچیوں کے ساتھ بعد میں جب گھر چھوڑ کے آ جاتی ہیں یا اغوا ہو جاتی ہیں, جو بھیانک حادثات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں انہیں نہیں پتہ ہوتا, وہ جج نہیں کر سکتی بچیاں. تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو ایسے مشکل حالات میں اکیلا مت چھوڑیں. خدارا ان کے ساتھ رہیں, ان وجوہات کو تلاش کریں, اور یہ عزت غیرت کے نام پر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑیں. اب دوسری جانب ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری عورت ایک طرف اس وقت بہت مضبوط ہے اور دوسری طرف وہی عورت ظلم و ستم کا شکار ہے. ایوانوں میں بیٹھنے والی خواتین جو ہیں وہ قوانین پاس تو کروا رہی ہیں, ٹھیک ہے, قوانین ہیں ہمارے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین نہیں ہیں. قوانین بنائے گئے ہیں اور قوانین بہت سارے ہیں, عورت کی ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے, جنسی زیادتی کے حوالے سے ہے, ہر طرح سے قوانین موجود ہیں. تو کیوں, ایسی کیا وجہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کروانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ایسے والدین تھانوں میں کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں, سالہ سال ان کی بچیوں کو انصاف نہیں ملتا. ان کی وجوہات کیا ہیں یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بس سردی جلدی آ گئی, بس وہی اسی میں لگے ہوئے ہیں تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے کپڑوں وپڑوں کا چینجز ہوتے ہیں. جی جی جی. تو اچھا, میرا کوشچن ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے, اس وقت ہماری عورت بہت مضبوط بھی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت میرے ساتھ جی موجود ہیں, جرنلسٹ ہیں یو کے سے, صوبیہ مصطفیٰ. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہماری عورت بہت مضبوط بھی ہے اور دوسرے پہلو میں بہت کمزور بھی ہے. اس وقت بہت سارے قوانین موجود ہیں ہر لحاظ سے, یہاں سے کہ ہراسمنٹ سے لے کر اگر ہم بات کریں جنسی زیادتی اور یہ جو جلا دیتے ہیں دفنا دیتے ہیں, ہر معاملے میں ہمارے پاس جو ہیں وہ قوانین موجود ہیں. ان پر عمل درآمد کروانا اتنا مشکل کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں قرآن سے شروع کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن نے ہماری جو کتاب ہے اس میں عورت اور مرد کی دونوں کے بڑے واضح طریقے سے رولز ڈیفائن کر دیے ہیں. جی. اس میں کوئی بھی مرد یا عورت دونوں ایک دوسرے سے برتر نہیں ہو سکتے. ایکوالٹی دی ہے قرآن نے. جی جی. جہاں پہ اگر آپ نے برتر ہونا ہے, اس کا آپ نے میٹر لینا ہے, تو اس میں آپ کو اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے, آپ کا کردار. جی جی. اس سے ایک بندہ ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے. جی. اور جو کچھ آیتیں ہیں, سوری میرا غلط ہو سکتا, کچھ آیتیں ہیں جیسے سورہ نساء میں ہے کہ مردوں کو کہا گیا کہ وہ پروٹیکٹرز ہیں, مینٹینرز ہیں, اپنے جو ہے مشیر بھی ہیں اور اپنے گائیڈنس خواتین کو وہ دے سکتے ہیں. اور جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک مرد کی 2 گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی. جی. وہ
چاہیے ہوتی ہے. جی جی. تو اس میں یہ نہیں کہیں پہ بھی ہے کہ اس سے عورت کسی بھی طرح سے کمتر ہے. جہاں تک گواہی کا تعلق ہے وہاں پہ اس ٹائم پہ تو ایسا تھا کہ وہاں پہ خواتین اتنی زیادہ بزنس میں بزنس کے جو امور ہوتے ہیں اس میں زیادہ انہوں نے نہیں تھا ان کا پارٹیسپیشن, تو جس کی وجہ سے اس 2 عورتوں کی گواہی کو منگوایا تھا, اور وہ بھی اس لیے کہ جو جب سائن کرنے ہوتے تھے بزنس ٹریٹی جو آپس میں تو ان کے اس حساب سے, تو قرآن کا ترجمہ جو ہے آپ اس کا کانٹیکسٹ نکال کے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں. آپ ہر جگہ پہ اس کو وہاں پہ فٹ نہیں کر سکتے کہ جی اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا تھا تو اس لیے جی مرد جو ہے بدتر ہے. دیکھیے آپ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایک خاتون کو بزنس کے افیئرز کے لیے مدینہ کی مارکیٹ کا انچارج بنایا گیا تھا. جی جی. تو باقی جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی دیکھیں خواتین جو ہے ان کو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, ان کے اوپر آپ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, اس کے اندر آ جاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس آتا ہے, سیکسزم آتا ہے, اور بائسڈ جو ہے جینڈر کے اوپر جی وہ بھی ہوتا ہے. ایسے وہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہے, ریپ وکٹمز بھی ہے, اور فیمیلز کو بری طرح سے ان کو جو ہے جینیٹل میوٹیلیشن بھی کی جاتی ہے. یہ جہاں پہ یہاں پہ اس میں اب ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں آ جاتا. اس میں آیا ہمارا معاشرہ, جو کہ ہم نے جب انڈیا سے پارٹیشن کی تھی ہم 47 میں, تو اس کے بعد آپ نے ہندوؤں میں ستی کی رسم چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ چلی آتی رہی ہے. اب ٹھیک ہے ماڈرن ورلڈ ہو گئی ہے تو اس میں وہاں پہ اب وہ چینجز ہو گئی ہیں, لیکن وہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں سے مائگریٹ کی ہیں پاکستان میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو معاشرے میں اپنے کلچر کو اپنے اس کو سدھارنا چاہیے. ہمیں تعلیم کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہیے, خواتین میں بھی خاص طور پہ, کیونکہ خواتین جو مردوں کے حساب سے خواتین کی ریشیو جو پاکستان میں تعلیم یافتہ ہونے بہت کم ہے. ٹھیک ہے خواتین وہاں پہ بہت کام کر رہی ہے, بہت انہوں نے بے نظیر بھٹو ہماری پرائم منسٹر رہی تھی, لیکن ان کے ساتھ بھی کیا ہوا. میں بیسیکلی میرا بیسیکلی آپ سے کوسچن بھی یہی تھا کہ میرا سوال بھی یہی ہے کہ عورت آج دیکھیں آپ نے پورا پہلو سامنے رکھا کہ اسلام میں جہاں سے سٹارٹ ہوا خواتین کو حقوق دیے اور خواتین کے کو ہر جگہ پہ رسپیکٹ بھی دی, اور ہم اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے وہ مرد کے برابر حقوق جو ہمیں دیے ہیں کہ مرد کے اپنے حقوق ہیں, عورت کے اپنے حقوق ہیں, عورت کمتر نہیں ہے. تو آج جو ہے وہ ہمارا اسلامک جو مذہب ہے اس کے حوالے سے ہے, لیکن آج جو ہے وہ آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے, آج ہم فیلڈ کے حوالے سے, آج ہم اداروں کے حوالے سے جو عورت ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے آج. ٹھیک ہے, عورت دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ ہماری پرائم منسٹر بھی ایک ملک کی ہماری عورت رہ چکی ہیں, ججز ہیں, پائلٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, ہر جگہ پہ ہماری عورت ہے. مطلب میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے آپ سے کہ جی ہماری عورت آج خود, کل تو یہ تھا نا کہ جی عورتوں کے لیے مردوں نے, جب ہماری عورت پیچھے تھی تو عورتوں کے لیے جی مرد آواز نہیں اٹھا رہا کہ جج جی مرد ہے, اور جی وکیل ہے وہ بھی مرد ہے, جی فلانا, تو شاید احساسات نہیں ہیں یا کیا ہے یا جو بھی ہے. تو آج ہماری خواتین ہر ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو پھر بھی قوانین بھی موجود ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کروانا ہمارے لیے اس قدر مشکل کیوں ہے؟ ہیلو جی آپ سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آج ہماری عورت ہر ادارے میں بیٹھی ہوئی ہے, قوانین بنانے والے ادارے میں, ٹھیک ہے, جج بھی ہماری عورت ہے, پولیس میں بھی ہماری عورت ہے, ہماری عورت ہر جگہ پہ مرد کے شانہ بشانہ بیٹھی ہوئی. کل تک ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید جی تھانے میں عورتیں نہیں ہیں, تو میں ایک سمپل آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جی خواتین اس وجہ سے نہیں جاتی تھی تھانے میں, مرد ہی مرد ہیں, عورت نہیں ہے. آج اسپیشلی خواتین ہیں ان کی بات سننے کے لیے, ان کے فیصلے کرنے کے لیے جج صاحبان ہیں. ہر جگہ پہ خواتین کے لیے قوانین کے ساتھ ساتھ ادارے بنائے گئے ہیں. تو آج جب کہ ایک عورت ہی اٹھ کے ایک دوسری عورت کو انصاف دلا سکتی ہے, عورت اس قدر پاورفل ہے آج, اس کے باوجود ہمارے قوانین پہ عمل درآمد کروانا اس قدر مشکل کیوں ہے کہ ظلم و ستم کا شکار ہونے والی ہماری خواتین جو ہے وہ سالہ سال اس چیز کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کو انصاف ملے. یہاں تک خودکشی کر جاتی ہیں, کچھ کو مار دیا جاتا ہے, اور کچھ جو ہیں وہ رل کے مر جاتی ہیں. جی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہو چکا ہے, یہ جو ہے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے, خاص طور اسلامک کنٹریز میں یہ زیادہ ہے
जी जी वो समझते हैं कि जी हम चूंकि मर्द हैं, हम फिजिकली ज्यादा पावरफुल हैं, और अब उनको कुछ चीजों में जाहिर सी बात है वो उनको इतनी पाबंदियां नहीं फेस करनी पड़ती जितनी खवातीन को पाबंदियां फेस करना पड़ती हैं। फिर उसके बाद उनका जो है घर को देखना पालना, बच्चों को देखना पालना, फिर उनके जिस्मानी चेंजेस जो होती हैं खवातीन के अंदर एक उम्र के अंदर तो नहीं आती। तो जिस वजह से मर्द हजरात वो समझते हैं कि उनको ज्यादा छूट है हर चीज के अंदर वो करने की। तो ये एक माइंड सेट बना हुआ है जिसको बहुत जरूरी है चेंज करना, और ये मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि ये यूरोप में भी, यूके में जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, इसमें वहाँ पे खवातीन को वोट करने का राइट 1928 में मिला था। आप खुद सोचिए कि ये 1928 में मिला था, बहुत बाद में आके, और उसमें भी खवातीन ने बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, मुजाहरे बहुत सारे कुछ किए थे जिसके बाद उनको ये राइट मिला था। तो ये पूरी दुनिया का एक अलमिया है कि खवातीन को हमेशा मिसट्रीट किया जाता है, उनको वीकर सेक्स समझा जाता है, और बल्कि खवातीन जो है यहाँ पर भी इन्होंने इक्वालिटी का, यहाँ पे एक और नुकसान हुआ है। इक्वालिटी का जब नारा लगाती है खवातीन कि जी हम मर्दों के बराबर है, तो उनको एक और नुकसान यहाँ पे हुआ है जिसकी सीधी सी मैं मिसाल देती हूँ कि मर्दों की जो एज थी, पेंशन एज थी 65 थी, खवातीन की 62 63 थी। अब उन्होंने मर्दों की अपने 67 अप कर दी है पेंशन एज, और खवातीन की भी 67 पेंशन एज करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप इक्वल राइट्स मांगती हैं तो फिर आपको इक्वल आपको पेंशन एज भी आपको उतनी ही मिलेगा। हालांकि खवातीन को तो जाहिर सी बात है उनकी चेंजेस, अपने उनकी सेहत और वो सारा कुछ वो करके तो फिर उनको तो लेवरेज मिलना चाहिए था, नहीं, लेकिन यहाँ पे भी जाती हुई इस हवाले से। तो देखिए ये माइंड सेट है, ये इधर भी है उधर भी है, जहाँ पे भी आप ले लें औरत को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ये डिफिकल्टीज हैं। अब इनको ओवरकम किस तरह किया जाए, ये प्लीज आप अपने प्रोग्राम के अंदर जरूर आप इसको इस पहलू पे गौर कीजिए और बात कीजिए इसमें, ताकि हम कुछ चेंजेस ला सकें। जी, थैंक यू सो मच सोबिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, यहाँ यूके से हमारे साथ मौजूद थी सोबिया, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की कि औरत को मर्द के मुकाबले में जो है वो कमतर समझा जाता है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि औरत जो है वो मर्द का मुकाबला करे। देखें, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मर्द के अपने हकूक़ हैं और औरत के अपने हकूक़ हैं। हम ये नहीं कहते, मैं उन औरतों को भी सपोर्ट नहीं करती जो ये कहती हैं कि जी नहीं, हमने आपके बराबर खड़े होना है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि औरतों के जो हकूक़ हैं, औरतों को जो रिस्पेक्ट है उसको कायम रखना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी हमारे मुआशरे की है। हकूक़ को और उनके तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो हमारे, जब हम बात करते हैं अपने मुआशरे की, तो जैसे मैंने पहले बड़ी डिटेल से एक बात आपके सामने रखी है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है हमारी फैमिली की। हमें अपने मुआशरे में महफूज रहने के लिए जो है ना, हमारे घर की जो दर्सगाह है ना, उससे जो तालीम मिलती है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। उसके बाद ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं हमारे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमारी बच्चियां जो हैं घर से बाहर निकलती हैं, जब कॉलेज लाइफ में जाती हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, और वो भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी आती है। इदारों की, मुआशरे की ज़िम्मेदारी तब आती है जब बच्चियाँ घर से बाहर निकलती हैं, मुआशरे की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है, लेकिन वालिदैन की ज़िम्मेदारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। और वो ज़िम्मेदारी ये होती है कि आप अपने बच्चियों पे नज़र रखें, आपकी बच्चियाँ जो हैं वो किस तरह की दोस्तें बनाती हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ चलती हैं, उनके आसपास कैसे लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे कानून बनाने वाले इदारे फ़ौरन तो एक्शन में आते हैं, मगर वो फ़ोटो सेशन की हद तक होते हैं। कुछ साजो नाज़र ऐसा केस होगा जिसको सॉल्व कर दिया जाता है, बाकी सबकी फ़ाइल्स जो हैं वो कुछ देर रुलती हैं, लोग रुलते हैं, इदारों में जाते हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला अभी, और इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में हम इसका जवाब आपके सामने रखेंगे, और वो यही है कि आज हमारी औरत मजबूत भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी औरत बहुत कमज़ोर है, ठीक है, और हमारी औरत बहुत मजबूत है, और अगर औरत चाहे तो औरत ही औरत को इंसाफ दिला सकती है। ऐसी बहुत सारी हमारी NGOs हैं जो औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए, मजलूम औरतों के लिए सामने आती रहती हैं। ऐसी बहुत सी हमारी लॉयर्स हैं जो ख़वातीन के साथ मसले मसाइल के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि अगर हमारे पूरे मुल्क में कोई भी हमारा प्रोग्राम देखे और कोई बच्ची, कोई
بہن، کوئی ماں اس طرح کے کسی مسئلے میں اس کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی طرح کی کوئی قانونی ہیلپ، کوئی انفارمیشن، کوئی اس طرح کی مدد جو ہم ان کی کر سکیں، تو اسکرین پہ میرا سیل نمبر موجود ہے، آپ پلیز اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم جہاں تک ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے۔ اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیں، اور اس سوال کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شاہین بیگ آپ کے ساتھ حاضر ہوگی اور اس کا جواب انشاءاللہ لے کر کہ آخر ہمارے ایسی خواتین کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے اداروں کا ان قوانین پر عمل کرنا اس قدر مشکل کیوں ہے، کیوں وہ والدین جو اپنی بچیوں کو کھو دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اغوا ہو گئی ہیں، چاہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو گئی ہے، چاہے کسی کی بچی جو ہے وہ کچن میں، بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچن میں چولہا پھٹ گیا، اور یہ چولہا آج تک کبھی کسی مرد پہ نہیں پھٹا، یہ چولہا ہمیشہ عورت پر ہی پھٹتا ہے، یہ کچن میں آگ ہمیشہ عورت کی لگتی ہے، پنکھے سے ہمیشہ عورت ہی لٹکتی ہے۔ تو وہ ساری مائیں بہنیں وہ جو انصاف کے لیے اپنی بچیوں، ماؤں اور بہنوں کے لیے تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کچھ نے گزار دی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور اس کے حوالے سے قانون موجود ہے، تو اس تک ان کی رسائی کیسے ہوگی، اور اس پر ہم کیسے عمل درآمد کروا سکتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کروانا کیوں اتنا مشکل ہے، وہ کون سی ایسی پاور ہے کہ جو انصاف کو ان خواتین سے دور رکھے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔